بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا ہے، رفتیں عطا کرنے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا تذکرہ کریں گے۔ عظمت اور سعادت کا وہ کون سا باب ہے جو مولا کائنات حیدر قرار شیر خدا کی کتاب حیات میں موجود نہیں ہے؟ آپ سابقین میں بھی ہیں اور اولین میں بھی ہیں، آپ خلفائے راشدین میں بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، آپ 313 میں بھی ہیں اور احد والوں میں بھی ہیں، آپ خیبر والوں میں بھی ہیں، خندق والوں میں بھی ہیں، آپ رضوان والوں میں بھی ہیں اور آپ صحابی رسول بھی ہیں، شہر بطول بھی ہیں، آپ 4 یاروں میں بھی ہیں اور 5 تن پاک میں بھی ہیں۔ آپ کو پڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے اور بستر پر لٹایا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہے اور کاندھے پر چڑھایا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہے۔ آپ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے علی بن عمران المعروف ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو محبت سے یہ نام عطا فرمایا اور اس کے علاوہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں، ان کی نسبت سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر، اور آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق بہت سارے الفاظ اور بہت سارے جملے عطا فرمائی ہیں۔ آپ سے محبت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے 3720 نمبر، اور اس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ اخوت پیدا فرمایا اور ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا ہر ایک کسی نہ کسی کا بھائی بن چکا ہے، وہ اکیلے اور تنہا رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہر ایک کسی نہ کسی کا بھائی بن چکا ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، تنہا رہ گیا ہوں، تو میرا کون بھائی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے محبت کا اظہار اس خوبصورت انداز سے فرمایا کہ اپنا بھائی قرار دیا۔ اور اسی طرح ایک اور ہمیں احادیث ملتی ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، نسائی شریف کی حدیث نمبر 91 ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں۔ قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن طالب فی غزوۃ تبوک کی۔ غزوہ تبوک کا جب موقع تھا
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ مدینہ میں ہی ٹھہرے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ میں بچے اور عورتیں ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بچوں اور عورتوں کے درمیان ہوں، جب کہ جہاد کا حکم ہے اور جہاد فرض ہے اور سارے جہاد کے لیے جا رہی ہیں، اور میں خاموشی سے عورتوں کے پاس اور بچوں کے پاس رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تمہارا مقام، تمہاری حیثیت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے جو نائب تھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، تو اسی اعتبار سے میں تمہیں نائب بناتا ہوں اپنے پیچھے تاکہ تم مدینہ کی رکھوالی کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، اے اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہ رحم فرما، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میرے ساتھ کیا ہے، اور دوسرا یہ ہجرت میں میرے ساتھ رہی ہیں، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کے ذریعے سے میرے محبوب غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا ہے۔ فرمایا کہ رحم اللہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر بھی رحم فرما، کیونکہ یہ جب بھی بات کرتے ہیں یہ حق بات کرتے ہیں، ان کی زبان پر سچ ہی جاری ہوتا ہے، اگرچہ لوگ ان کی بات پر بعض اوقات مناسب نہیں سمجھتے، یعنی کڑوی لگتی ہے، لیکن یہ بات پھر بھی سچ کہتی ہیں۔ پھر فرمایا رحم اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر بھی رحم فرما، کیونکہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا رحم اللہ علی فرمایا علی پر بھی اپنا رحم فرما۔ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں دعا فرمی، اللہم آدر الحق معه حیث دارا، فرمایا اے پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں علی ہو وہیں پہ حق پہنچ جائے، یعنی جہاں علی ہو وہاں پہ حق ہو، اور جہاں پہ حق ہو وہاں پہ علی ہو۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محبت کا انداز بھی فرمایا ہے کہ اصحاب جو خلفائے راشدین ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے، اور ان پر رحم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو ادھر موڑ دے جدھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں، قال نازل نبی الیہ فقال یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الآخرۃ، حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے کہ تو دنیا کا بھی سردار ہے اور آخرت کا بھی سردار ہے، اور جو تجھے محبوب رکھے گا وہ مجھے محبوب رکھے گا، اور جو مجھے محبوب رکھے گا وہ یقیناً اللہ کو محبوب رکھے گا، اور اسی طرح فرمایا جو تجھ سے عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، بغض کرے گا، حسد کرے گا، کینہ کرے گا، وہ حقیقت میں مجھ سے حسد بغض اور عداوت کرے گا، جو مجھ سے عداوت کرے گا تو وہ یقیناً اللہ سے عداوت کرے گا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والویل لمن ابغض بعدی، فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت علی کے محبت کے حوالے سے، میرے آقا نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحب علیٰ منافق ولا یبغضہ مؤمن، فرمایا کہ منافق کبھی بھی علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور مومن کا دل کبھی بھی علی کے محبت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک واضح بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کسی منافق کی پہچان کرنی ہو، دیکھنا ہو کہ کون منافق ہے، تو دیکھ لیں اس کے دل میں اگر حضرت علی کی محبت نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو منافق کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، جس میں یہ بھی آتا ہے کہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ
بولے گا، جب کسی سے جھگڑا کرے گا تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، لیکن ایک یہ بھی بات واضح ہے کہ اگر اس کے دل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت نہیں ہے تو وہ بھی بندہ منافق ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے، احادیث کے اعتبار سے، تو حضرت علی کی محبت ایمان کے حصوں میں شامل کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارے میں مناقب اور آپ نے ارشادات فرمائی ہیں۔ آپ کی عظمت اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے، رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے، اور جن کی تعریف اور جن کے مناقب رسول اللہ اور اللہ نے بیان فرمائی ہے، تو ان کی تعریفات کو بیان کرنا، ان کی شان اور مقام کو بیان کرنا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جو ایک رکعت میں قرآن پورا پڑھ لیتے تھے، اسی طرح فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت توڑنے کا حکم دیا تو آپ رسول اللہ کے کاندھے پر تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آسمان کو چھو لوں، تو یہ مقام و مرتبہ آپ کو بہت بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک شان بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی کہ جس کا پیشوا میں ہوں اس کا پیشوا حضرت علی ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس روایت سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک نے اس کا مختلف مفہوم اور مطلب نکالا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس لحاظ سے آپ کو بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مقام کو اور علمی مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں شہر ہوں علم کا اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر کے اندر انسان کی ہر ضرورت اور ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، جو اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں آسائش اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور علم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں علم کے اندر آتی ہیں۔ ایک تو ہمارا جو عمومی طور پر ہم سوچتے ہیں جیسے علوم دینیہ ہے، علوم عصریہ ہے، یہ دو علوم عام طور پہ چلتے ہیں۔ دینی علوم کے لیے مدارس ہیں اور عصری علوم کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، اور اس کے بعد پھر دینی علوم کے اندر بھی دو علوم خاص طور پہ آ جاتے ہیں، جیسے علوم شرعیہ ہے اور علوم لدنی ہے۔ تو یعنی شریعت سے مراد جیسے فقہ ہے، قرآن و حدیث کی تفسیر وغیرہ ہے، اسی طرح جو احکامات ہیں، اسی طرح اخلاقیات کے حوالے سے علم ہے اور آداب کے حوالے سے علم ہے، اور اسی طرح پھر لدنی یعنی جسے ہم تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا مقام ملا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باب قرار دیا، یعنی کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر کے آنا پڑے گا۔ اگر لفظ تعلیم ہم دیکھیں تو اس کے 5 حروف ہوتے ہیں، تا، عین، لام، یہ اور میم۔ اسی طرح پہلا اور آخری حرف تا اور میم ہے جس سے تم بنتا ہے، اور اندر جو ہے وہ علی بنتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کو اپنے دل میں یعنی اپنے دل میں محبوب بنا لو تو تمہیں تعلیم حقیقی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ الحکمتی و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حکمت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر 151 آیت میں ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے پاس جو تمہیں میں سے رسول ہے اور پڑھتا ہے ہماری آیات، تلاوت کرتا ہے۔ ایک تو یہ علم، دوسرا پاکیزہ کرتا ہے تمہارے نفس کو، اور تیسرا کتاب اور حکمت سکھاتا ہے یعنی دانائی سکھاتا ہے، اور وہ چیز سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم عطا کیے تھے، وہ علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اطہر کے اندر پوست کر دیے یعنی ڈال دیے، اور آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر جو 7 آیات پہ ہے، تو میں 70 اونٹ کتابوں کے بھر دوں۔ تو یہ آپ کے علم کا مقام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم کے 10 حصے ہیں
اور ان میں سے 9 حصے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کر دیے گئے ہیں، تو یہ آپ کو ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت ساری مناقب ہیں، بہت ساری محبتیں ہیں، اور بہت ساری آپ کی شان ہے جو رسول اللہ نے بھی بیان کی ہے، آپ کے جو دوست ہیں، اصحاب ہیں، انہوں نے بھی بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو بڑا دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو آپ کا چہرہ بھی بطور عبادت ہے، آپ کے اس لیے بہت سارے مقامات ہیں، آپ کی شانیں ہیں جو ماوراء ہیں، آپ کی عظمت اور شان کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، تو آپ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ نے بلند فرمائی ہے، رسول اللہ نے بلند فرمائی ہے، اور آپ کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے، دعا کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل میں بھر دے، اور ان کا ادب و احترام اور جو ان کی زندگی تھی، لائف تھی، اس کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔